پڑھو گے مستقل قیام مسجد نہیں ہوتا ہے، اس لیے مسجد کی جگہ بہت اونچی جگہ ہے اور جنت کی جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں ساری جگہ کاٹ کے جنت میں شامل کر دی، کیونکہ دیکھیں میں اور آپ مسجد کی جگہ پر بغیر وضو کے داخل نہیں ہو سکتے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے بلا وضو جانا مسجد کے اندر۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا اس کو گزرگانہ بناؤ، لوگ کراس کریں بھی دروازے تاکہ شارٹ کٹ ہو جائے، گزرگانہ بناؤ۔ اور پلیت جنن حیض اور نفاس والی عورت نہیں جا سکتی، جنبی آدمی نہیں جا سکتا، بغیر وضو کی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جنت کی جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے۔ تو اب قیامت کے دن اگر یہ زمین اسی طرح اس مسجد کی رہ جاتی تو اس پر تو کافروں نے بھی کھڑا ہونا ہے حساب کتاب کے لیے، تو پہلے کاٹ کے جنت میں بھیج دیں کہ جس زمین پر ایمان والے بھی باوضو ہو کر آئیں، اس زمین پر غیر مسلم کا پاؤں آئے اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ ان مسجدوں کی جگہ ساری کاٹ کے جنت میں چلی جائیں گی، اور جو عام زمین ہے اس پر سب کا اثر ہوگا۔ اس لیے فرمایا احب البقاء فرمایا، افضل نہیں کہا کہ افضل جگہ، بلکہ احب البقاء یعنی اللہ کو سب سے پیاری لگتی ارض مساجد و مسجد، اور سب سے زیادہ مکروہ اللہ کو ناپسندیدہ بازار لگتے ہیں، جہاں جھوٹ فراڈ یہ اور ساری چیزیں ہوتی، دھوکے بازی اور ہر چیز۔ تو احب البقاء فرمایا کہ ہمیں اللہ فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب پیاری جگہ۔ اب بتائیے مسجد کی عظمت اگر ہم پر کھل جائے، اللہ اکبر، ہم پر تو عظمت کھلی ہوئی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں۔ حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کی شبد اٹھائی، تو اگر مسجد تہجد میں جلدی چلے جاتے تو اکیلے ہوتے، مسجد خالی ہوتی تو اندر داخل نہیں ہوتے تھے، باہر بیٹھے رہتے، سردی میں کئی دفعہ باہر بیٹھے رہتے، تو کوئی اور آتا تو اس کے ساتھ تو لوگ کہتے حضرت آپ اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور میں اللہ کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے پکڑا نہ جاؤں جاتے ہی، جب غور مومن آتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری بچت ہو۔ یہ ان کے دل پر عظمتیں کھلی تھی مسجدوں میں۔ ہم تو اس کو ایک یعنی اس میں داخلے کے کتنے آداب ہیں، بسم اللہ پڑھو، درود و سلام پڑھو، پھر دایاں قدم رکھو، پھر اندر نیت کرو، ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے فرشتے آ رہے ہیں، ایک آ رہے ہیں، دوسرے جا رہے ہیں، ایک آ رہے ہیں۔ یہ عجیب ہے، تین چیزیں عجیب نعمت ہے ہمارے پاس۔ میں تو کہتا ہوں الفاظ نہیں کہ ان کی عظمت کیسے کھولی جائے۔ مسجدیں، قرآن مجید، رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور قرآن مجید بالکل جیسے اترا ہو، بالکل ایک زیر وہی پورا بالکل ویسے، مجال نہیں کوئی تبدیلی، ذرا بھی تبدیلی آئی۔ آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں بالکل وہی پڑھ رہے جو رسول اللہ نے ہمیں پڑھایا، ایک سینکڑوں سال کے بعد ایک ذرا تبدیلی۔ اور ذات پیغمبر وہ مدینہ شریف میں حاضری دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ اکبر، دل جان کو پتہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ مسجدیں فرشتوں کے پیارے اللہ کا گھر ہے، حب الوقاء یعنی ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ محبوب ترین جو اللہ کی پسندیدہ جگہ جائیں تو مسجد چلیں گے۔ ہم وہاں بیٹھے تو آپ پسندی، اس لیے وہاں بیٹھنے کو نماز کی شمار کیا، مسجد میں بیٹھنے والا نماز کی اس کو اجر لکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک وضو نہ ٹوٹے، پہلے چلا جائے نماز سے یا بعد میں رہے، اور میں اس کو نماز پڑھنے کا اجر مل رہا ہے، حالانکہ پڑھ نہیں رہا، بیٹھا ہے مزہ نماز، 1 گھنٹہ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، جی اتنی دیر اس نے نفلی نماز کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ آپ اب اندازہ کیجیے، یہ مسجدیں بنانا یہ بہت اونچا عمل ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں ہم بنا لیں، نہیں، بہت اونچا عمل ہے۔ خوب اخلاص نیت سے اللہ بس تیری رضا کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ ہم تو اب زور لگائیں گے، ہمیں مشکل بھی ہوگی، مشکلات، لیکن قیامت دن جب دربار الہی میں جائیں گے، عمر کتنی ہے جی؟ 60 سال، کتنی ہے جی؟ 80 سال، ثواب کتنے؟ 1000 سال۔ اللہ میرا ہے یہ کھاتا کہ تیرا ہی کھاتا ہے، تو پیچھے چھوڑ کے آیا صدقہ جاریہ۔ کیسے عجیب بات ہے۔
اس لیے مساجد کی خدمت میں بالکل انسان سستی سے کام نہ لے، دل چھوٹا نہ کرے۔ اگر ذات پیغمبر علیہ السلام اینٹیں اٹھا سکتی، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو ہے چاندی جیسے جسم کے اوپر مٹی آپ کے سینے مبارک پر تھی اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے مسجد میں، اور آپ کیا ہے، ہم تو صرف پیسہ لگاتے ہیں یا مینجمنٹ کرتے ہیں، مزدوری ہے آج کل وافر ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو دیکھیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ پیغمبر السلام نے قباء مسجد میں آپ تشریف فرما ہوئے، بعض روایتوں میں 4 دن بعد مکہ آئے، مدینہ آئے، اندر گئے، بعد میں 14 دن بعد قباء میں اترے، مسجد بنی، جمعہ آیا، مسجد بنی، مقام پہ پہنچے، مسجد بنی۔ اب یہ دیکھیں 1 ہفتے کے اندر 3 مسجدیں رسول اللہ نے بنائی۔ اپنے گھر کی فکر نہیں کی کہ بھئی ہم مہاجر ہیں، چلو بھئی کوئی جھگی ڈالو جی، کوئی کیمپ لگاؤ جی۔ کو صبح کو رسول اللہ جب اٹھے ہیں، سب سے پہلے تو قباء میں کا مسجد بناؤ، اور اتنی اونچی مسجد بن گئی کہ عمرے کا اجر و ثواب ہے۔ جمعہ آ گیا، مسجد جمعہ بن گئی، وہاں گئے، رات کو قیام فرمایا، صبح کو اٹھے، سامنونی بحائطکم ھذا، بھائی یہ کس کی جگہ ہے، یہ کھنڈر میرے ساتھ پیسے طے کرو، میں نے مسجد بنانی۔ یہ ذوق پیغمبر دیکھیں، رسول اللہ کا ذوق دیکھیں مسجد کا، کہ آپ نے 3-4 دن میں 3 مسجدیں بنائیں، اپنا گھر بعد میں بن رہے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے مسجد بنائی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِي آیات بینات، سب سے پہلے مسجد، پھر کہا کہ پھر انسانوں تم نے آباد ہونا، پہلے میرا گھر پھر تمہارا گھر۔ اس لیے خود دل جمی سے، کھلے دل سے خوشی خوشی کرے، اور لوگوں کی بات میں کوئی کان نہ دھرنا۔ بہت کچھ کہنے سننے والے ہوں گے، شیطان کا کام یہ ہے، وہ کیا کر رہے ہو، تم یوں کر رہے تمہارا نہیں، اس کو نعمت سمجھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو کبھی احسان نہ سمجھے بھی دیکھو ہم بنا رہے، نہیں، شکر کرو اللہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی نے تنبیہ فرمائی، آج میں کہہ رہا ہوں میں یہ کام کر رہی ہوں، میں بھائی ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے، ہمارے بعد بھی آئیں گے کام کر، تو انہوں نے فرمایا کہ منت منع کہ خدمت سلطان ہما کن، یہ احسان مت سمجھو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت عزو شناعت کی خدمت گزاشتہ، بادشاہ کے شکر گزار ہو کہ تمہیں قبول کیا ہے، ان کو کمی ہے؟ بادشاہ کو کمی ہے؟ کوئی کمی یہ نہیں کہ ہم بادشاہ کیجیے، تم کیا ایسا بھائی بادشاہ کے بعد غلاموں کو، کسی غلام کو لے، ہم نہیں کریں گے تو دوسرے آ جائیں گے، ان سے کام لے لیں گے۔ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، دنیا اس کا بھائی اللہ تعالیٰ اپنا کام غیروں سے کرا لیتے ہیں۔ آپ بتائیے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود رکھا تھا، مشرکین نے کیا نا، میں گھر بنوایا، کوئی جی مشرک کیوں بنوایا؟ اللہ فرمایا سب میرے غلام نہیں ہیں، میں نے پیدا نہیں کیا، روٹی نہیں دیتا، چلو بناؤ، حلال کے پیسے سے بنا رہے ہیں، ان کے دل میں ڈالا حرام کے پیسے نہیں، حلال، اسی چھوٹا رہ گیا۔ اور لکڑ کی چھت بنائی، وہ چھت وہ جدہ میں جہاز کو ٹوٹ گیا، وہ لکڑی لے کے جا رہا تھا کسی ملک میں، تو وہ ان سے لکڑی خرید کر لائے، اس سے انہوں پہلے چھت نہیں تھی، چھت ڈالی انہوں نے، شاندار 2 چھتیں ڈالی، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ تو جس سے چاہے کام لیں، تو میں اور آپ کو کیا سمجھتی، میں یہ ان کا احسان ہے۔ یہ مسجد کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے، مسجد بعد میں بھی بن جائے، اس کی جھاڑو دینا، دیکھ بھال کرنا، یعنی مسجد کا عشق ہونا چاہیے۔ میں تو مختصر بات تھی کہ مسجد کا عاشق ہونا چاہیے آپ کو، دل میں عشق ہو یار، اور اس کو انسان اپنے جنا قلب میں، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ جو اللہ کا گھر اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ ہو، تو ہمیں کیوں نہیں محبوب ہو؟ اور محبوب نہیں فرمایا کہ یعنی مجھے پسند، احب فرمایا، اوپر کا درجہ ہے، احب اللہ، اللہ کو بہت زیادہ۔ ایک ہوتا ہے صرف پسندیدہ یا پیارا ہونا، ایک ہونا بہت پیارا ہونا۔ یہ لفظ احب عربی زبان میں یہ مبالغے کے لیے، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ تجھے جیل ڈال، کیا کہا؟ السجن احب الی مما یدون، اے اللہ یہ جیل خانہ مجھے بہت زیادہ پیارا ہے بنسبت اس دعوت کے گناہ کے جو یہ دے رہے ہیں۔ آپ فرمائے، آپ لفظ ہے اس میں بھی احب البقاء اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ، اور جگہ بھی پیاری لگتی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ پیاری جگہ
مساجد. تو اس لیے الحمدللہ آپ حضرات آئے ہیں، آپ کی کیونکہ مسجد بنا رہے ہیں، تو میرا جب بھی کوئی بناتا ہے تو مجھے ایک تو بہت خوشی بہت ہوتی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ان پر مقام کھلے اس کی عظمت کا، تاکہ کام میں مزہ آئے. بوجھ نہ سمجھیں کہ اوہ یار یہ ہے، نہیں بوجھ نہ، خوشی خوشی واہ 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 اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں. اللہ کی محبوب جگہ تعمیر ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کو دیکھ لیجیے، ہمارے سرتاج کیا ان کا عمل دیکھ لیں، مسجدوں کے بارے میں کیا تھا. اس لیے بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، آسان کرے. سال آسانیاں ہیں، کوئی فکر نہیں. بہت دعا کریں گے آپ کے، بہت آسانی ہوگی. صاحب لگے رہیں، کام کرتے رہیں. اگر کوئی کام رکنے نہ دیں، کوشش کریں. اپنے طرف سے کچھ پیسہ خرچ کر لیں، بعد میں آ جائے گا اس میں سے وصول کر لینا. قرضہ بھی پکڑنا پڑتا ہے، کوئی پرواہ نہ کریں، اس میں کیا ہے، لیکن چلاتے رہیں. انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے، مسلسل کام، اس سے انشاءاللہ جلدی تعمیر ہو جائے. کھانا بھائی دیجیے گا.